مسلمان کی حاجت برآری۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی معاونت کرو، یعنی ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اگر کسی ایک کو حاجت ہو تو اس کی مدد کر دو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ قرآن کی آیت ہے اور یہ رب کا فرمان ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی معاونت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بھائی کی امداد اور فائدے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اسے راہ خدا میں جہاد کرنے والوں جیسا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے جن کا کام لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ انہیں عذاب نہیں کرے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا ان کے لیے نور کے ممبر رکھے جائیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہوں گے، حالانکہ لوگ ابھی حساب میں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے کوشش کرتا ہے، چاہے اس کی حاجت پوری ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والے کے اگلے پچھلے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اس کے لیے 2 براتیں لکھ دی جاتی ہیں، جہنم سے رہائی اور منافقت سے برات، یعنی منافقت سے دوری۔ آج ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی دعاؤں کے ذریعے سے تو مدد کر سکتے ہیں اور دعائیں تو کر سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، میں اس کے میزان کے قریب کھڑا ہوں گا۔ اگر اس کی نیکیاں زیادہ ہوئیں تو صحیح، ورنہ میں اس کی شفاعت کروں گا، اور یہ روایت ابو نعیم نے نقل کی ہے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا جو اس کی مدد کے لیے نکلتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 70 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اب اگر کوئی مریض ہے اس کی مدد کے لیے جائے، اگر کوئی بھوکا ہے اس کی مدد کرے، اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس کی مدد کرے جس طریقے سے بھی ہو سکے، اور بتایا کہ اس کے نامہ اعمال میں 70 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور 70 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پس اگر وہ حاجت اس کے ہاتھوں پوری ہو جائے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آیا تھا، اور اگر وہ اسی درمیان مر جائے تو بلا حساب جنت میں جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے اس کے ساتھ جاتا ہے اور اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 7 خندقیں بنا دیتا ہے، اور 2 خندقوں کا درمیان فاصلہ زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے انعامات ہیں جو ان لوگوں کے لیے مخصوص ہیں جو لوگوں کی حاجت روائی کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ یہ طریقہ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ انعامات دوسروں کے طرف منتقل کر دیتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات اور ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی حاجت مند آپ کے پاس آئے، مدد مانگنے کے لیے آئے، تو اس کو جھڑکنا نہیں، بلکہ یہ اللہ کا تم پر انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس لائق بنایا کہ وہ تمہارے پاس آیا ہے مدد کرنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن حسن بن حسین رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ میں کسی ضرورت کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ انہوں نے مجھے کہا، جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے تو میری طرف کوئی قاصد بھیج دیں یا خط لکھ دیں، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ آپ
میرے دروازے پر تشریف لائیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے دروازے پر کھڑے ہوں لوگ اور ہماری حاج اور ہم سے مدد چاہیں اور ان کو ہم ذلیل سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ رب ذوالجلال کی قسم جو ہر آواز کو سنتا ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنے دل میں مسرت کو جگہ دیتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس سرور سے لطف عطا ہوتا ہے اور فرماتا ہے پھر جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ اس سرور کو اس طرح بہا لے جاتی ہے جیسے پانی نشیب میں بہتا ہے، یہاں تک کہ اسے اجنبی اونٹ کی طرح ہکا دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ناہجار لوگوں سے حاجت طلب کرنے سے حاجت کا پورا نہ ہونا بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کے پاس بہت زیادہ ضرورتیں لے کر نہ جاؤ، کیونکہ بچھڑا جب تھنوں کو بہت زیادہ چوسنے لگتا ہے تو اس کی ماں اسے سینگ مارتی ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ جب تک تیرے مقدور میں ہو کسی احسان کرنے میں پس و پیش نہ کر، اور یہ زندگی گزرنے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس نوازش کو یاد رکھ کہ اس نے تجھے لوگوں کا حاجت روا بنا دیا ہے مگر تو کسی کے پاس اپنی حاجت لے کر نہیں جاتا۔ جہاں تک تجھ سے ممکن ہو لوگوں کی ضرورتیں پوری کر اور ان کی حاجت روا بھائی بن۔ بے شک کسی جوان کا عمدہ دن وہی ہے جس میں وہ لوگوں کی حاجت روائی کرتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے جس کے ہاتھوں بھلائیوں کا صدور ہوتا ہے، اور اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس کے ہاتھوں برائیاں فروغ پاتی ہیں، برائیاں عروج پاتی ہیں، اور اس کے لیے خوش قسمتی ہے جس سے کہ بھلائیوں کا صدور ہوتا ہے، جس سے کہ بھلائیاں جنم لیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ ان احادیث مبارکہ پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کو سننے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی حاجت لے کر تمہارے پاس آئے تو اس کو تم جھڑکو مت، اس کو تم بھگاؤ مت، بلکہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر یہ خاص انعام عطا فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں یہ منزل عطا فرمائی ہے کہ وہ شخص اپنی حاجت لے کر تمہارے پاس آیا ہے۔ تم بہت خوش قسمت ہو، جہاں تک ہو سکے اس کی حاجت کو پورا کرو، اور اگر برائیاں ہوں تو ان کو دور کرو، اور اگر بھلائیوں کا مقصد ہو تو اس کی حاجت کے لیے تم آگے بڑھو۔ یہی میری دعا ہے کہ رب قدیر ہمیں دوسروں کی بھلائیاں کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ان احادیث مصطفیٰ پہ ہمیں عمل کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔